بھائی جو سکا ہے اس کی بیٹی کے ساتھ، وہ بھائی جو باپ شریک ہے اس کے بیٹی کے ساتھ، وہ بھائی جو ماں شریک ہے اس کی بیٹی کے ساتھ، اور پھر اس کے اندر اس سے نیچے کی ساری نسل آ گئی، وہ اس آدمی کے اوپر حرام ہے ابد الآباد، ہمیشہ کے لیے۔ وبنات الاخت، یہ محرمات ابدیہ ہیں، ابدیہ کا مطلب یہ جو ہمیشہ ہمیشہ حرام۔ وبنات الاخت، اسی طرح بھانجی جو ہے اس سے بھی نکاح کرنا حرام، اور پھر اس کے اندر بھی چاہے وہ بھانجی سکی ہو، ماں شریک ہو، باپ شریک بھانجی ہو، اس کے ساتھ بھی اس کی اولاد بھی ابد الآباد تک جو ہے وہ آدمی کے اوپر حرام ہے، اس سے رشتہ جائز نہیں ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اب یہاں سے رضاعی رشتے بیان کر رہے ہیں۔ رضاعت کہتے ہیں کہ وہ بچہ اور بچی جو اپنی پیدائش سے لے کر 2 سال کی عمر کے اندر اندر کسی عورت کا دودھ پی لے، چاہے وہ دودھ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، مقدار اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو شریعت کے اندر وہ دودھ پلانے والی عورت اس بچہ یا بچی کی ماں بن جاتی ہے، اور یہ جو رضاعی ماں ہے وہ بھی اس بچے کے اوپر حرام ہے، وہ کبھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر رضاعت کے ساتھ وہ سارے رشتے ثابت ہوتے ہیں جو ولادت کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں، جو نسب کے اندر رشتے ہیں وہی رشتے رضاعت کے اندر۔ دودھ اتنی طاقتور چیز ہے ماں کا کہ اس سے وہ سارے رشتے ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا اس عورت جس نے دودھ پلایا بچے کو، وہ عورت اس بچے کی ماں ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اب اس عورت کی جو بہن ہے وہ اس کی خالہ ہو گئی، اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، جس طرح اپنی حقیقی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس عورت کا جو خاوند ہے وہ اس کا رضاعی باپ ہے، اس خاوند کی بہن اس کی پھپھی ہے، اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اس عورت کی جتنی لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اگر یہ لڑکا ہے دودھ پینے والا تو ان لڑکیوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتا، وہ اس کی بہنیں ہو گئیں۔ ان لڑکیوں کی جو آگے اولاد ہے وہ اس کی بھانجیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تفصیل میں کیا جاؤں، جو اوپر والے سطر کے اندر جتنے رشتے بیان ہوئے ہیں، جو نسبی رشتے ہیں، جو خونی رشتے ہیں، جو ہمیشہ کے لیے اللہ نے حرام قرار دیے ہیں، رضاعت کے ساتھ بھی وہ سارے کے سارے رشتے جو ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ اس صورت میں، اس کنڈیشن اس میں یہ ہے کہ اس بچے نے 2 سال کی عمر سے پہلے 2 سال کی عمر، اس میں تھوڑا سا ائمہ کا اختلاف ہے۔ تمام ائمہ کرام کہتے ہیں کہ 2 سال، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 سال کی عمر تک، 2 سال 6 مہینے کی عمر ہے، 2 سال 6 مہینے کی عمر سے پہلے اگر کسی بچے یا بچی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا، تو وہ اس بچے کی ماں ہو جاتی ہے، اور اس کو رضاعت کا رشتہ کہتے ہیں، اور اس کے اندر بھی وہ سارے رشتے آ جاتے ہیں جو اپنے حقیقی ماں باپ کے ساتھ رشتے بنتے ہیں، وہ رضاعت سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ اگر 2.5 سال کی عمر کے بعد اور احتیاطاً 2 سال کی عمر، احتیاطاً 2.5 سال کی عمر کے بعد اور یا 2 سال کی عمر کے بعد اگر کسی بچہ یا بچی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح بچہ اگر جانور کا دودھ پیتا ہے 2 سال کی عمر میں تو اس سے بھی رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر ایک عورت مردہ ہے، فوت ہو گئی ہے، اور فوت شدہ عورت کا بھی دودھ اگر نکال کر بھی اگر کسی بچے کے منہ میں ڈال دیا تو وہ بھی اس کی ماں بن جاتی ہے، رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ رضاعت کے مسائل بہت سارے ہیں، بہت سارے تفصیل بیان کرنے کا وقت تو نہیں ہے، لیکن جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ میں نے آپ سے عرض کر دی ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، اور تمہاری وہ مائیں، أَرْضَعْنَكُمْ، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وہ تمہارے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضاعی بہنیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ رضاعی بہن جو جس عورت کا دودھ پیا اس کی جو بچیاں ہیں وہ اس کی رضاعی بہنیں ہوگی۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یہاں سے جو محرمات ابدیہ کے اندر تیسری کیٹیگری تھی وہ اس کو محرمات مصاہرہ کہتے ہیں، مصاہرہ، سسرالی رشتہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیوی کی ماں تمہارے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، چاہے وہ بیوی تمہارے نکاح میں رہے یا نہ رہے، یاد رکھیں اس کے اندر کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہے،
اور اس کی بیٹی کے ساتھ آپ نے تنہائی میں وقت گزارا یا نہیں گزارا، ہر صورت کے اندر ایک دن کے لیے بھی آپ نے اگر کسی عورت سے نکاح کر لیا تو اس عورت کی ماں آپ کے اوپر حرام ہو گئی۔ اب آپ اس عورت کو طلاق دیں یا وہ عورت انتقال کر جاتی ہے، کوئی بھی صورت پیش آ جائے، اس کی ماں کے ساتھ، ساس کے ساتھ، وہ بھی ماں کی طرح ہے، کبھی زندگی بھر اس سے نکاح جائز نہیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم، ایک عورت ہوتی ہے اس کو ربیبہ کہتے ہیں۔ ایک عورت نے نکاح کیا اور اس عورت کے پاس اپنے پہلے خاوند کی بچی ہے، اب یہ بچی اس نئے رشتے کے اندر جو نیا خاوند ہے اس عورت کا، اس کی ربیبہ کہلاتی ہے، اس بچی کو ربیبہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک عورت اپنے ساتھ ایک بچی لے کر آئی ہے تو یہ بچی اس خاوند کی ربیبہ ہو گئی، تو اس کے اندر اگر اس لڑکی کی ماں کے ساتھ اس آدمی کی خلوت ہو گئی، تنہائی ہو گئی، پھر یہ لڑکی اس کے اوپر حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرے۔ لیکن اگر اس کی ماں کے ساتھ خلوت نہیں ہوئی، تنہائی نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے اس کو طلاق دے دی، تو اب اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی اس بیٹی کو جو وہ گود میں ساتھ لے کر آئی تھی اور جس کی اس آدمی نے پرورش کی، اس سے نکاح کرے تو کر سکتا ہے، جائز ہے۔ اور اس کے اندر یہ شرط بھی نہیں ہے کہ وہ بچی اسی کی پرورش میں ہو۔ اگر وہ عورت اس بچی کو اپنے پچھلے خاوند کی پرورش میں چھوڑ کر اکیلی دوسرے آدمی کے پاس آ گئی نکاح کر کے اور اس کے ساتھ رہتی ہے، تو اب اگر تنہائی اور خلوت ہوئی تو اگرچہ وہ بچی اس آدمی کی پرورش میں نہیں ہے، گود میں نہیں ہے، پھر بھی اس کے لیے حرام ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن بیویوں کے ساتھ تمہاری تنہائی ہو چکی ہے، اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، جن کے ساتھ آپ کی تنہائی ہو چکی ہے، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور اگر آپ کی ان کے ساتھ تنہائی نہیں ہوئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہارے پشت سے ہیں، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ہمیشہ بہو کے ساتھ رشتہ کسی صورت میں، چاہے وہ بہو بیٹے کے نکاح میں باقی رہے یا بیٹا اس کو طلاق دے دے، سسر کے لیے وہ بہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، جائز نہیں ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا کسی صورت میں بھی۔ لیکن یہاں کہا من اصلابکم،